بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جو کوئی عمل کرتا ہے برا، او یظلم نفسہ یا اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، یجد اللہ غفورا رحیما وہ پائے گا اللہ رب العزت کو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ ومن یکسب اثما اور جو کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، فإنما یکسبہ علی نفسہ بس بے شک اس کے گناہ کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ رب العزت جاننے والے، حکمتوں والے ہیں۔ ومن یکسب خطیئۃ اور جو کوئی خطا کا کام کرتا ہے، او اثما یا گناہ کا کام کرتا ہے، ثم یرمی بہ بریئا پھر اس کا الزام کسی ایسے شخص کے اوپر لگاتا ہے، بریئا جو بری الذمہ ہے اس گناہ سے، فقد احتمل بہتانا پس تحقیق اس نے اٹھایا بہتان و اسم مبینہ اور بہت واضح گناہ۔ ولولا فضل اللہ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیہ کا آپ کے اوپر، برحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم تو ایک طائفہ ان میں سے ارادہ کر چکا تھا، ان یضلون کہ وہ آپ کو پھسلا دے، وما یضلون الا انفسہم اور وہ نہیں بہکا سکتے مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک من شیء اور وہ نہیں آپ کو نقصان پہنچا سکتے کچھ بھی۔ وانزل اللہ علیک الکتاب اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر کتاب کو بھی نازل کیا، والحکمت اور حکمت کو بھی نازل کیا، وعلمک ما لم تکن تعلم اور سکھلائے آپ کو ایسی ایسی باتیں جن کا علم آپ کے پاس نہیں تھا۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما اور اللہ رب العزت کا جو فضل ہے وہ آپ کے اوپر بہت بڑا ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول اللہ۔ گزشتہ درس کے اندر آپ نے ایک منافق کا واقعہ جس نے آٹے کی بوری کو چوری کیا تھا اور کچھ اسلحے کو بھی جو نے چرایا تھا وہ آپ نے واقعہ پڑھا تھا۔ ان لوگوں نے چوری کر کے الزام جو ہے ایک یہودی کے اوپر یا ایک مسلمان کے اوپر جو نے لگا دیا تھا، اور خود اپنے آپ کو بری الذمہ کرنے کے لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قبیلے کے سرکردہ لوگوں کو بھیج دیا اور یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم نے چوری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی چرب زبانی کی وجہ سے اور طاقت لسانی کی وجہ سے ان کی باتوں کے اندر آ گئے۔ قریب تھا کہ آپ انہی کے حق میں فیصلہ کر دیتے اور آپ سے یہ فیصلہ جو نا غلط صادر ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی آپ کو اطلاع دے دی اور آپ کی رہنمائی جو ہے فرما دی۔ جس وقت اس منافق کو یہ پتہ چلا کہ میرا راز کھل چکا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی جو ہے نا بتا دیا گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگتا اور واپس پلٹتا، اس نے جو ہے نا مرتد ہو کے مسلمانوں کا علاقہ چھوڑ کر مدینہ سے بھاگ کر مکہ کے اندر جا کے جو ہے نا کافروں کے ساتھ جو ہے نا وہ جا کے مل گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر تخفیفات اور زجرات بھی جو ہے نا وہ پچھلے سبق کے اندر آپ نے جو بیان کی تھی وہ بڑی ہیں تھی۔ آج کے سبق کے اندر بھی اسی واقعہ کے ساتھ ہی متعلق کچھ باتیں جو ہے نا ہوں۔ چنانچہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ جو کوئی برا کام کرتا ہے یا اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ پھر وہ اللہ سے معافی اگر مانگتا ہے تو اللہ کو بھی معاف کرنے والا پائے۔ اللہ رب العزت بھی ایسے ظالم نہیں کو معافی مانگ رہا ہو تو اللہ اس کو معافی نہ کرے۔ تو اس آیت مقدسہ کے اندر دو لفظ جو ہے نا وہ قابل توجہ ہے۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا جو کوئی برا کام کرتا ہے، اور یظلم نفسہ یا اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اب سوء اور ظلم، نفس کے اوپر ظلم کرنا، یہ دونوں جو ہے تقریباً ایک ہی معنی کے اندر جو ہے وہ لیے گئے، تقریباً قریب جو ہے نا ان کا ایک ہی معنی ہے، لیکن بعض علماء نے اس کے اندر فرق بھی دیا ہے کہ سوء کس گناہ کو کہتے ہیں اور اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا یہ کس گناہ کو کہتے ہیں۔ تو فرق یہ بیان کیا کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ ہوتا ہے متعدی اس گناہ کو کہتے ہیں کہ ایک تو گناہ کرنے والا ہے لیکن اس کے کچھ اثرات دوسرے کے اوپر بھی پڑتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ قتل کرتا ہے،
قاتل تو چلو ہے ہی گناہ گار، لیکن مقتول جو ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اثر یہ پڑا کہ وہ اپنی جان سے جو ہے نا وہ ہاتھ دھو گئے۔ ایک بندہ چوری کرتا ہے، سارق چوری کرنے والا تو ہے ہی گناہ گار، لیکن جس کا مال ہتھیار ہے اس بیچارے کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ایک بندہ جو ہے کسی کا مال لوٹتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے، تو یہ ایسے گناہ ہیں کہ گناہ گار خود بھی گناہ گار ہو رہا ہے اور دوسرے کا بھی نقصان جو ہے وہ کر رہا ہے۔ ایسے گناہ کو کہتے ہیں متعدی گناہ، جس کا اثر دوسرے کے اوپر بھی پڑے، اور اس گناہ کو علماء کہتے ہیں سو کہتے ہیں۔ سو اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا اثر اس کی اپنی ذات کے اوپر، گناہ گار کی اپنی ذات کے اوپر بھی ہو اور دوسرے کے اوپر بھی ہو۔ اور دوسرا گناہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے جس کا اثر گناہ گار کی ذات کے اوپر ہوتا ہے لیکن کسی دوسرے کا کوئی بظاہر نقصان نہیں ہو رہا۔ مثلا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، بے نماز ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ کا ارتکاب جو ہے وہ کرتا ہے، لیکن ایسا کرنے سے کسی دوسرے انسان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اس کی اپنی ذات کا نقصان تو ہے، کسی دوسرے کا کوئی نقصان نہیں۔ ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا باوجود اس کے صحت مند ہے، کہ مسافر بھی نہیں ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا، تو یہ ان دلہ تو مجرم ہے، اپنے اوپر تو ظلم کرتا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، لیکن کسی دوسرے کا کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتا۔ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، مال ہونے کے باوجود بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، صدقہ خیرات نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ، طاقت ہونے کے باوجود عبادت نہیں کرتا جی، تو ایسا انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے اوپر جو ہے نا وہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے کہا او یظلم نفسہ، تو گناہ دو طرح کے ہوئے، ایک گناہ وہ ہے گناہ گار خود بھی گناہ کے اندر مبتلا ہو رہا ہے اور دوسرے کا بھی نقصان کر رہا ہے، اس کے لیے سو کا لفظ ہے، اور ایک گناہ وہ ہے جس میں صرف اپنے جان کے اوپر تو ظلم کر رہا ہے لیکن جو ہے کسی دوسرے کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کر رہا، تو اس کے لیے او یظلم نفسہ کا لفظ جو ہے نا وہ آیا۔ اس کو بڑے آسان لفظوں میں یوں کہتے ہیں، گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ گناہ ہوتے ہیں جس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ کا جو حق ہے جیسے نماز روزہ حج زکات اس کو پامال کرتا ہے، اور ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر حقوق العباد کی پامالی ہو رہی ہو، لوگوں کا حق جو ہے وہ تلف کر رہا ہو۔ یاد رکھیے یہ دو طرح کے گناہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ثم یستغفر اللہ، کسی قسم کا بھی گناہ کر کے آ جائے پھر استغفار کرے تو اللہ کو بھی معافی دینے والا پائے گا۔ اب یاد رکھیں مختلف گناہوں کی معافی کی صورت بھی مختلف ہے۔ ایک بندہ کافر ہے، اب وہ اپنے اس گناہ سے توبہ قائم ہونا چاہتا ہے تو اس کی توبہ کی شرط یہ ہے کہ اسلام کو قبول کرے اور اپنے کفر والے مذہب کو چھوڑ دے۔ ایک بندہ مشرک ہے، وہ اپنے شرک والے مذہب کو چھوڑے اور جو ہے نا اللہ کی توحید کو تسلیم کرے، پھر اس کی جو ہے وہ توبہ کی۔ ایک بندہ بے نماز ہے تو اس کی توبہ اس بات کے اندر ہے کہ وہ صدقے دل سے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے، شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے وعدہ کرے کہ میں آج کے بعد جو نماز پڑھوں گا اور پچھلی جو نمازیں قضا ہوگی ان کی قضا بھی کرے۔ اسی طرح جو کھوجے والا ہے وہ روزہ رکھنے کا وعدہ جو ہے کرے اور پچھلے روزوں کی قضا بھی جو ہے وہ کرے۔ اسی طرح جو ہے وہ دیگر معاملات ہیں۔ تو یہ تو ہو گئے حقوق اللہ، لیکن جس انسان نے کسی دوسرے بندے کے حق کو سلب کیا ہے، دوسرے بندے کے حقوق کو پامال کیا ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، کسی کی جان کو ضیاع کیا ہے، اب اس کی معافی ایسے نہیں ہے کہ وہ سارا دن جو ہے نا 1000 دانے کی تسبیح لے کے کہتا رہے توبہ 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 توبہ، 1000 دانے کی تسبیح لوٹتا رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہ، اس کی یہ معافی نہیں ہے۔ اس کی معافی کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جس بندے کا حق سلب کیا ہے، جس بندے کی امانت کے اندر خیانت کی ہے، جس بندے کا مال جو ہے نا ہتھیایا ہے، اس بندے کو بے علمی کو مال واپس کرے، اس کا حق جو ہے نا اس کو ادا کرے۔ اور اگر یہ طاقت نہیں رہی، اب مال ضائع کر بیٹھا جی، اس کا نقصان کر بیٹھا جی، تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس کی معافی تلافی کرائے اور معافی اس سے مانگے اور وہ بھی معاف کر دے، تو پھر جو ہے نا اس کی معافی ہے، پھر گویا کہ اس نے حق ادا کر دیا، اپنے آپ کو جو ہے نا بری الذمہ اب کر دیا۔ لیکن اگر اس نے حق معاف نہیں کیا تو پھر یہ دیندار ہے، پھر وہی صورت ہے کہ حق اس کا ادا کرے، اگر نہیں ادا کرے گا دنیا کے اندر بھی اس کو ملامت کیا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا، اور آخرت کے اندر بھی اس کی نیکیاں جو ہے نا اس کو دی جائیں۔ تو توبہ کے مختلف طریقے کار ہیں۔ حقوق العباد کی توبہ یہ ہے اس کا حق جو
اور حقوق اللہ کی توبہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کرے، پہلے نمبر پچھلے گناہ پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، نمبر 2 اللہ سے جو ہے نا معافی مانگے، نمبر 3 آئندہ جو ہے نا وہ گناہ نہ کرے اور اللہ نے جو حکم دیا اس کو پورا کرنے کی سرتوڑ کوشش کے اندر جو ہے نا وہ لگ جائے. پھر جو ہے نا ایسا انسان جس وقت اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ ایسا ظالم نہیں کہ اس کو معاف کرے. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. پھر دوسری بات یہ بھی سمجھیے کہ معافی جو ہوتی ہے نا، اس کا تعلق زندگی کے اندر ہوتا ہے. جس وقت تک انسان موت کے گڑگڑے کے اندر نہیں پہنچ جاتا، موت کے حادثے کو نہیں دیکھ لیتا، برزخی کی چیزیں جو ہے اس کے سامنے واضح نہیں ہونے لگ جاتی، موت کے فرشتے کو اپنی آنکھ سے جو ہے وہ دیکھ نہیں لیتا، اس وقت کے آنے سے پہلے اگر صدقے دل سے استغفار کرتا ہے تو اس کو معافی ملے گی. لیکن اگر کوئی بندہ موت کے حادثے کے اندر آ گیا، موت کا غرغرہ جو ہے نا نظر کا وقت شروع ہو گیا اور جو ہے نا پھر معافی مانگتا ہے، پھر اس کی معافی کو نہیں قبول، پھر اس کی معافی قبول نہیں ہوتی. اور مثال اس کی فرعون کی ہے، جس اللہ رب العزت نے جس وقت اس کو باہر کلزم کے اندر ایک ڈبکی لگائی نا، تو کیا کہنے لگا؟ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اللہ کہتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب ایمان لے کے آتے، جس وقت موت کا حادثہ تو نے دیکھ لیا، اب تیرا ایمان لایا ہوا قابل قبول نہیں. جس وقت تجھے کہا جاتا تھا میرا پیغمبر موسیٰ تیرے پاس تبلیغ کرنے کے لیے آتا تھا، اس وقت تو تسلیم نہیں کرتا تھا. اس وقت تیرے اندر انانیت تھی، تکبر تھا، غرور تھا. غرور اتنا تھا کہ تو اپنے بارے میں یہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی. اب بتا نا تیری ربوبیت کہاں گئی؟ تو جس وقت انسان موت کے حادثے کے اندر چلا جاتا ہے، اس وقت جو ہے نا اس کے گناہ جو ہے نا پھر توبہ جو ہے نا اس کی قبول نہیں ہوتی. فرمایا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. جو کوئی انسان گناہ کماتا ہے، اس کے گناہ کا وبال بھی اسی کے اوپر ہو. یہ نہ سمجھو کہ گناہ تم کرو گے اور وبال کسی اور کے اوپر پڑے گا، نہ. اگر گناہ گار تم ہو تو سزا بھی تمہیں دی جائے گی، کسی اور کو نہیں دی جائے. تو اس واقعہ کے ساتھ اگر جوڑے تو پھر جو ہے نا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس یہودی نے منافق نے مال اٹھا کے چوری کر کے یہودی کے اوپر الزام لگا دیا تھا اور شواہد سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو ہے نا کس نے چرایا ہوا ہے، کہ میں نے تو چوری نہیں کی. اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا کے اندر اگر تو بچ بھی جائے اللہ کے عذاب سے نہیں بچے، وبال تیرے اوپر ضرور پڑے گا. تو جو انسان گناہ گار ہوتا ہے اس گناہ کا وبال جو ہے اس کے اوپر ضرور پڑتا ہے. ہاں اللہ کی ذات وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وہ علموں والا ہے، وہ حکمتوں والا ہے. یہ اس کی حکمتیں ہیں کہ کس کو کس موقع کے اوپر سزا دینی ہے. بعض اوقات کیوں ہوتا ہے انسان گناہ آج کرتا ہے اور اس کا وبال جو ہے ضروری نہیں کہ فوراً پڑ جائے، کچھ عرصے کے بعد پڑتا ہے. جس وقت اس کو پڑتا ہے تو وہ اس گناہ کو بھول گیا ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے میں نے گناہ بھی کوئی نہیں کیا، میں نے جو ہے نا کسی کا کوئی حق بھی نہیں مارا، پھر مجھے جو ہے نا کیوں یہ سزا ملی. تو یاد رکھیں پیچھے کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ضرور ہو گئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وبال اس کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے. تو بسا اوقات اللہ دنیا کے اندر اس کو دین دے دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن آخرت کے عذاب سے وہ نہیں بچے گا، وبال ضرور پڑتا ہے. یا دنیا کے اندر اگر دنیا کے اندر بچ بھی جائے اپنی ہوشیاریوں اور چلاکیوں کی وجہ سے یا اللہ کے حکیمانہ فیصلے کی وجہ سے کہ اللہ نے اس کی رسی جو ہے وہ دراز کر دیا جی، ڈھیل کر دیا جی، نہیں دنیا کے اندر کچھ کا، تو محشر کا میدان تو لگے گا نا، ادھر جا کے پوچھ جو ہے وہ ضرور ہو. تو وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کس کو کس وقت پوچھنا ہے، کہاں پوچھنا ہے، کیسے پوچھنا ہے، کیا سزا دینی ہے، یہ اس کے فیصلے. بظاہر انسان سمجھتا ہے یہ ظالم ہے جی، یہ مظلوم ہے جی، اللہ کیوں نہیں جو نا مظلوم کی مدد کر رہا. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کس کو کہاں پہ سزا دینی ہے، کیا سزا دینی ہے، کس وقت دینی ہے، یہ اسی کا فیصلہ ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو کوئی خطا کرتا ہے یا گناہ کا کام جو ہے نا وہ کرتا ہے. اب دیکھیں نا دونوں لفظ ایک جیسے آئے، خطا کا معنی بھی گناہ ہے اور اسم کا معنی بھی جو ہے نا وہ گناہ ہے، لیکن علماء نے کچھ اس کے اندر فرق کیا ہے. خطا بعض علماء کہتے ہیں صغیرہ گناہ کو کہتے ہیں اور اسم بعض علماء کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کو کہتے ہیں.
اور بعض علماء نے یہ فرق کیا ہے، خطا اس غلطی کو کہتے ہیں جو انسان جان بوجھ کے نہ کرے، غلطی سے ہو گئی خطا، اس کو کہتے ہیں خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی۔ اور اسم اس گناہ کو کہتے ہیں جس کو جان بوجھ کے کرے، بال ارادہ جو نہ کرے، تو اس کو جو ہے نا اسم جو ہے نا وہ کہتے ہیں۔ ایک فرق جو ہے نا وہ یہ بھی کہا ہے۔ اور بعض علماء نے اس کو پچھلے واقعہ کے ساتھ ہی متعلق کیا ہے، وہ چوری والے واقعہ کے ساتھ، کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے جو ہے نا خطا سے مراد ان کی چوری والی خطا تھی، گناہ تھی، اور اسم سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آ کے جھوٹی قسمیں کھا کے آپ کو اعتبار دلانا تھا کہ ہم نے چوری نہیں کی، اس کو اللہ نے اسم سے جو نہ تعبیر، ایک چوری کی اور اوپر سے جو سینہ دوری کر دیا کہ قسمیں اٹھا کے اللہ کے پیغمبر کے سامنے جو وہ جھوٹ بولے، تو اس کو جو نہ خطا سے جو نہ وہ تعبیر کیا۔ پھر فرمایا ثم یرمی به بریئا فقد احتمل بہتانا واسما مبینا، پھر اس کا الزام کسی ایسے بندے کے اوپر لگا دیے بریئا جو اس گناہ سے بالکل بری الزم ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، آٹا اٹھایا، آٹے کی بوری اٹھائی اور الزام لگا دیا یہودی کے اوپر، یا بعض روایات کے مطابق ایک مسلمان تھا اس کے اوپر جو ہے الزام لگا دیا۔ اللہ نے کہا انہوں نے بہت بڑا بہتان لگایا، انہوں نے صراحتاً جو ہے گناہ کا کام جو ہے وہ کیا۔ اور 18ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ جو کوئی کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے، جھوٹا الزام لگاتا ہے، مثال کے طور پہ کسی کو کہتا ہے کہ جو ہے نا اس نے زنا کیا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ 4 گواہ پیش کرو، 4 گواہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، تہمت لگاتا ہے کسی کے اوپر، تو تہمت کی سزا جو ہے شریعت نے کیا مقرر کی ہے کہ اس کو 80 درے لگائے، یا تو 4 گواہ پیش کرے، پھر تو واقعی اس کا جرم ثابت ہو گیا نہیں، اب جب 4 گواہ پیش نہیں کر سکا اب اس کو 80 درے لگائے گئے، کیوں اس نے اس کے اوپر الزام لگایا اور اس کی جو ہے عزت نفس کو مجروح کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ اس لیے خام خواہ کسی کے اوپر الزام بھی نہیں لگانے چاہیے، تہمت بھی جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے، بہتان بازی سے بھی جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے بہت بڑا بہتان جو ہے وہ لگایا ہے اور صراحتاً گناہ جو ہے وہ کمایا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے اوپر نہ ہوتی تو لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ایک طائفہ تو اس بات کا ارادہ کر چکا تھا أَن يُضِلُّوكَ، وہ تجھے پھسلا دے، أَن يُضِلُّوكَ، وہ تجھے جو ہے نا بہکا دے، وہ تجھے بہکانے کی کوشش میں سر توڑ میں انہوں نے کی ہے، آپ سے غلط فیصلہ لینے کے لیے انہوں نے کئی حربے جو ہے استعمال کیے، چوری بھی کی، اپنے قبیلے کے افراد بھی بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور قبیلے کے سرکردہ افراد کو جو ہے بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی کرانے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی اٹھائیں، شہادتیں بھی جو ہے وہ پیش کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھا کہ غلط فیصلہ صادر ہو۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل نہ ہو، اگر اللہ کی رحمت آپ کے سامنے حال نہ ہوتی تو قریب تھا کہ آپ غلط فیصلہ جو ہے وہ صادر فرما دیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی اصلاح فرما دی، اللہ رب العزت نے آپ کی درست سمت کے اندر جو ہے وہ اصلاح کر دی اور آپ کو جو ہے غلط فیصلے سے محفوظ کر دی۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل بھی جو ہے ملتی ہے۔ یاد رکھیے نبی اور عام مجتہد کے اندر فرق ہی یہ ہوتا ہے کہ نبی اگر اجتہاد میں اگر تھوڑی سی بھی غلطی اس سے ہو نا، اللہ ہاتھ پکڑ کے اس کی اصلاح کرتا ہے، اللہ ہاتھ پکڑ کے اس کی جو ہے نا دل و سمت کے اندر اس کو لے جاتے ہیں۔ اور جو مجتہد ہوتا ہے، اجتہاد کرنے والا جو ہوتا ہے، اللہ کے وہ کتنی محنت کرتا ہے، جان بوجھ کے وہ غلط نہیں کام کرتا، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، قرآن و سنت کے علوم کے اندر وہ غوطہ زن ہو کے ہر پہلو سے سوچ کے پوری تگو دو کر کے محنت مار کے جان جو ہے لڑا کے وہ ایک مسئلے کو اخذ کرتا ہے، پھر بھی جو ہے اس کے اندر غلطی کا احتمال ہے، 2 طرح کے اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ ممکن ہے اس کا مسئلہ جو ہے نا اجتہاد جو ہے
وہ درست ہو، اور ممکن ہے کہ اس کے اندر غلطی کا پہلو آ گیا ہو۔ یہی وجہ ہے اگر اس کی رائے قرآن و حدیث کی رائے کے مطابق ہو جائے تو اس کو ڈبل اجر اور ثواب جو ہے نا ملتا ہے، اور اگر اس کی رائے جو ہے نا خطا والی ہو تو پھر بھی اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے کہ اس نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مسئلے کو اخذ کرنے کے لیے جان لگائی ہے، کوشش کی ہے، اجتہاد کیا ہے، ایک جو ہے نا پھر بھی اس کو نیکی ضرور ملتی ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، جس وقت کوئی حاکم فیصلہ کرتا ہے اور اجتہاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر، پھر اس کی رائے اگر درست ہو جاتی ہے فلہ اجران، اس کے لیے 2 اجر، ایک تو اس نے محنت کی، مسئلے کو اخذ کیا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، اور دوسرے نمبر پہ اس کی رائے جو ہے نا وہ درست ہو گئی۔ اور فرمایا بھائی حکم، اور جس وقت کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے فاجتہد، اور اس نے جو ہے نا اجتہاد کیا، محنت کی، کوشش کی، ثم اخطا، پھر اس سے خطا سرزد ہو گئی کہ اس کی رائے درست نہ ہو سکی، تو فلہ اجر وفی روایت فلہ اجر واحد، اس کے لیے جو ہے نا ایک نیکی پھر بھی ضرور ہے۔ تو یہ عام مجتہد کی بات ہے، لیکن پیغمبر جو ہوتا ہے نا اگر اس کی رائے کے اندر کو تھوڑی سی خطا ہو بھی صحیح نا، اللہ رب العزت اس کی رائے کو درست کرتا ہے، اللہ رب العزت بذریعہ وحی جو ہے نا اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں، جبریل امین کو بھیج کر جو ہے نا اس کی اصلاح جو ہے نا وہ کر دی جاتی ہے۔ تو فرمایا وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء، میرا پیغمبر یہ تجھے بہکانے کی کوشش میں لگے ہوئے یہ تیرا نقصان نہیں کر سکتے، تیرا بال بھی جو ہے نا وہ بھیکا نہیں کر سکتے، تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا نقصان جو ہے نا وہ کر دیں۔ یہ اپنے آپ کو گمراہی کے رستے کے اوپر جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں، آپ کا کچھ نہیں کر سکتے، آپ تو اللہ کی حفاظت کے اندر ہیں، واللہ یعصمک من الناس، آپ کو اللہ رب العزت نے اپنی حفاظت کے اندر دے رکھا ہے اور وعدہ کیا ہوا ہے کہ میرا پیغمبر تجھے میں لوگوں سے بچا لوں گا، تجھے میں لوگوں کے شر سے جو ہے نا بچا لوں گا۔ جب اللہ کا وعدہ ہے اپنے نبی کے لیے تو کوئی دشمن جو ہے کیسے آپ کا نقصان کر سکتا ہے، کیسے آپ کو جو ہے بہکا سکتا ہے۔ تو جس وقت بھی آپ سے بشری تقاضے کے تحت اگر کوئی تھوڑی سی بھول چوک ہوتی بھی، اللہ جو ہے بذریعہ وہی آپ کی اصلاح فرمائے، تو یہ آپ کا کچھ بھی جو ہے وہ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا، اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر حکمت کو نازل کیا۔ کتاب سے مراد قرآن مقدس اور حکمت سے مراد سنت رسول، حکمت سے مراد سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال صحیحہ ہیں، ہر وہ بات، ہر وہ قول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری تک پہنچا ہے صحیح سند کے ساتھ، اس کا درجہ جو ہے نا وہی والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو بھی نازل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلنے والے فرامین ہیں یہ بھی جو نا آسمان سے نازل ہوا۔ ماں جنتی کو والے صبح آپ کو اپنی مرضی سے بولتے بھی تھے، اللہ کے حکم کے ساتھ جو ہے نا آپ بولتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں وہ اللہ رب العزت کے، اللہ رب العزت کا امر، اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ جو صراحتاً اللہ رب العزت نے حکم نازل کیا ہے قرآن مقدس کی صورت میں، ہم اس کی جو تلاوت کرتے ہیں، اور وہ جو احکام جو اللہ رب العزت نے پیغمبر کی زبان مبارک سے جو ادا کیے ہیں اس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ کہ علماء نے 2 فرق کیے ہیں جی وحی کے اندر، ایک وحی مطلوب، ایک وحی غیر مطلوب۔ مطلوب وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، غیر مطلوب وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ مطلوب سے مراد قرآن مقدس، غیر مطلوب سے مراد حدیث مبارکہ ہے، اور کسی کو جو ہے نا وحی جلی اور وحی خفی سے جو ہے نا وہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ وحی جلی سے مراد قرآن مقدس جس کا نزول فرشتہ جبرائیل امین جو ہے نا وہ لے کے آئے، اور وحی خفی سے مراد وہ الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو ہے نا وہ نکلے ہیں۔ نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ جو صحیح سند سے ثابت ہو جائیں، یاد رکھیے الفاظ نبی کی زبان سے نکل رہے ہیں لیکن اصل کے اندر بات اللہ رب العزت کی،
کیوں؟ نبی کی زبان سے نکلنے والی جو بات ہوتی ہے وہ بھی وحی کی قسم ہوتی ہے، جس طرح قرآن وحی کی قسم ہے، یہ وحی مطلوب ہے، وہ غیر مطلوب ہے۔ جس طرح قرآن مقدس جو اللہ کے احکام ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ بھی اور احکام جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے حکم ہے۔ اسی لیے تو فرمایا جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت کے اندر وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ کیوں؟ رسول کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ ہیں ہی اللہ کے امر، اللہ کے احکام۔ لہذا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں حقیقت کے اندر وہ اللہ کے حکموں کی تابعداری جو ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے کتاب کو بھی نازل کیا اور حکمت کو بھی جو ہے وہ نازل کیا، اور حکمت سے مراد جو ہے وہ سنت ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور ہم نے آپ کو ایسی ایسی باتوں کا علم دیا جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو سکھلایا، یہ علم ہم نے آپ کو جو ہے وہ سکھایا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت آپ کو نہ بتاتے، آپ کو نہ سکھلاتے تو ممکن تھا اس واقعہ کے اندر فیصلہ کرنے کے اندر آپ سے جو ہے وہ چوک ہو جاتی، غلطی ہو جاتی۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں علمہ، اللہ نے تجھے جو ہے یہ علم سکھلا دیا ہے، وہ باتیں جو تجھے سکھلا دی ہیں ما لم تکن تعلم، جو تو نہیں جانتا تھا۔ جو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ آپ سے غلط فیصلہ ہونے سے آپ کو جو ہے نا بچا دیا بذریعہ وحی الہی۔ بعض لوگ جو ہے اسی آیت کے جملے سے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلی غیب کا علم ہے، ہر طرح کا غیب کا علم جو ہے نا آپ کو عطا کر دیا، اور استدلال کے طور پہ وہ یہی جملہ پیش کرتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ نے تجھے وہ باتیں سکھلا دی جو تو نہیں جانتا تھا۔ اور اس کے اندر جو ماں کا لفظ ہے نا، علمہ کا ماں، کلمہ ماں جو ہے وہ کہتی ہے عموم کے ہر جگہ پر یہ کلمہ عام عموم اور استغراق کے لیے آتا ہے۔ لہذا یہاں سے کلی علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ عالم الغیب ذات ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اصول بھی انہوں نے بالکل غلط بیان کیا۔ ملا چمن رحمۃ اللہ علیہ نے اصول کی کتاب نور الانوار کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ کلمہ عام جو ہے اس کے اندر دونوں قسم کے احتمال پائے جاتے ہیں، جس طرح یہ عموم کے لیے آتا ہے اسی طرح یہ خصوص کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہر جگہ کے اوپر یہ عموم کے لیے آتا ہو، یہ کہنا کہ ہر وقت ہر جگہ جو کلمہ ماں جو ہے یہ عموم کے لیے آتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کئی قرآن پاک کے اندر کئی مقامات ایسے ہیں جہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کلمہ عام جو ہے عموم کے لیے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہودیوں کا جب واقعہ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جس وقت تذکرہ کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، وہاں پر بھی ماں کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا جو کتاب ہم نے اپنے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کے اوپر نازل کی تھی اس کتاب کے ذریعے اے یہودیوں ہم نے تمہیں وہ باتیں جو ان کو سکھائی تھی ما لم تکن تعلم ما لم تکونوا انتم ولا آباؤکم، جن کو تم بھی نہیں جانتے تھے اور تمہارے آباء و اجداد بھی نہیں جانتے۔ اب ادھر بھی ماں کا کلمہ ہے۔ اب اگر جو ہے جہاں سے کلی علم غیب ہو تو پھر تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ نے ہر چیز کا علم جو ہے ان یہودیوں کو دے دیا، یہودیوں کے پاس بھی غیب کا سارا کلی علم ہے، ان کے پاس بھی ہے، ان کے آباء و اجداد کے پاس بھی، یہ معنی نکلے گا، اس کے قائل تو تم بھی نہیں۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک خصوصیت جو ہے یہ بھی جو ہے وہ بیان کی گئی کہ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، میرا نبی جو آخر زمان نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہیں ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں جن کو تم جانتے نہیں تھے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ امت محمدیہ کو۔ بتانے والا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ کون سا استعمال ہوا جی؟ وَيُعَلِّمُكُم ماں کلمہ جو ہے استعمال ہوا ہے۔ اگر عموم کا معنی لیا جائے اور ماں کے عموم کی وجہ سے اور ہر جگہ استغراق کی وجہ سے یہ معنی لیا جائے کہ اس سے علم غیب کلی مراد ہے تو پھر تو پوری امت محمدیہ جو ہے نا وہ غیب دان ثابت ہو جائے۔ کس کا یہ نظریہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت جو ہے وہ غیب دان ہے؟
لہذا یہ کہنا کہ جو ہے اس کے اندر کلمہ عام استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ کے اوپر کلمہ عام جو ہے استغراق کے لیے آتا ہے، یہ درست نہیں۔ دوسری بات جو ہے یہ بھی سمجھے کہ یہ سورۃ نساء کی آیت ہے، اور سورۃ نساء کے بعد قرآن مقدس کی کئی آیات جو کئی صورتیں جو ہے نازل ہوئی ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہے جس طرح کہ اس آیت کے جملے کے اندر بیان کر دیا گیا، پھر ان صورتوں کے نازل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ علم تو آپ کے پاس پہلے ہی تھا، اپنی طرف سے بتا دیتے، فرشتے کے آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور بالخصوص اس سورت کے بعد سورہ نور نازل ہوتی ہے جی۔ سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ عفت جو ہے وہ بیان کیا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اگر آپ کے پاس غیب کا علم تھا تو اس واقعہ کے اندر آپ کو اتنا عرصے تک پریشان ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کیوں صحابہ سے جو ہے مشورے کر رہے ہیں، اور کیوں وحی الہی کا جو ہے انتظار کر رہے ہیں، اور کیوں وحی الہی کے اندر سورہ نور کے اندر جو ہے کتنی آیات کے ذریعے اللہ رب العزت نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کا اعلان کیا؟ معلوم ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں تھے۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد بھی آپ غیب دان نہیں تھے۔ اسی طرح اس سورت کے بعد سورہ منافقون نازل ہوئی، جس کے اندر جو عبداللہ ابن ابی اور انصار اور مہاجرین کی لڑائی کا تذکرہ ہے، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کا تذکرہ ہے۔ کیوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کی بات کے اوپر اعتماد نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اور عبداللہ ابن ابی کے اوپر جو نے اعتماد کر دیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی سورت کو جو ہے وہ نازل کیا۔ پھر آپ کو پتہ چلا نہیں زید بن ارقم تو درست ہے، اگر غیب دان ہوتے تو یہ سورت نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح سورۃ تحریم کے اندر شہد والا واقعہ ہے، اگر آپ غیب دان تھے کیوں اس آیت کو نازل کیا؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد 20 ایسے واقعات ہیں اور 20 ایسی صورتیں ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر اگر غیب دان ہوتے تو فلاں موقع کے اوپر یوں نہ ہوتا، فلاں موقع کے اوپر یوں نہ ہوتا، فلاں جگہ کے اوپر یہ صورت نازل نہ ہوتی، فلاں موقع کے اوپر اس واقعہ کا حکم اللہ رب العزت کو بیان کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو معلوم ہوا کہ غیب دان جو ہے نا وہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں۔ کتنے علوم ایسے ہیں، یہ تو کہتے ہیں نا ما کان ما یکون کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ کتنے علوم ایسے ہیں جن کا ذکر اور جن کا علم اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو نہیں دیا۔ علم کہانت نہیں دیا، علم نجوم اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو اس کا علم نہیں دیا۔ سحر جادو کا علم اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو نہیں دیا۔ شاعری کا علم اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو نہیں دیا۔ اور کتنے باش غاف الفاظ کے اندر سورہ یاسین کے اندر فرمایا ما علمناه الشعر وما ينبغي له، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو شعر کا علم نہیں دیا، آپ کی شان کے مناسب ہی نہیں تھا یہ علم۔ شاعر تو وادی وادی جو ہے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، آپ کو ہم نے شاعر نہیں بنایا، ہم نے آپ کو شاعرانہ کلام نہیں دیا، یہ تو ہدایت کے اوپر مبنی کلام۔ شاعری کا علم آپ کے پاس نہیں، یہ کہتے ہیں ما کان ما یکون، اگلا پچھلا ہر چیز کا علم نبی کے پاس ہے۔ یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا علم دے دیا گیا ہے، یہاں سے مراد جمہور مفسرین نے یہ رائے جو انہوں نے پیش کیا ہے کہ یہاں سے مراد ہر اس چیز کا علم ہے جو دینی چیزوں کے متعلق تھی، جو امور شرائع کے متعلق تھی، جو دین کے متعلق تھی، جو احکام الہی کے متعلق تھی، ان چیزوں کا ہر قسم کا علم اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو دیا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کی یہ صفت ہے کہ آپ عالم الغیب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو ہے واضح طور پہ اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان مبارک سے بھی یہی بات کا اعلان کروایا، میرا پیغمبر آپ اعلان کیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ اپنی زبان سے ہی کہیے کہ میرے پاس غیب کے خزانے نہیں ہیں، میں کوئی خزانوں کا مالک نہیں ہوں، ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی غیب کا علم جاننے والا ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کا پیغمبر خود اعلان کر رہا ہے ولا عالم الغیب، میرے پاس غیب کا علم نہیں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں ولا اقول لکم انی ملک، میں کوئی فرشتہ ہوں، کہ میں کوئی نورانی مخلوق ہوں۔ تو کتنے واشغاف الفاظ کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غیب دان ہونے کی جو ہے نفی کی۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فتویٰ ہے، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا فقط کذب، اس نے جھوٹ بولا، اس نے جھوٹ بولا، گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے بہتان جو ہے غیب دان وہ نہیں ہوتا۔ اس آیت کی طرف آپ توجہ کیجیے نا، علمہ کا، اللہ نے تجھے سکھلایا ہے ان باتوں کا علم جن کا علم تیرے پاس نہیں تھا، اللہ نے تجھے سکھلایا ہے، اور جو سیکھنے کے اندر اپنے رب کا محتاج ہوتا ہے وہ غیب دان نہیں ہوتا۔ غیب دان تو اس کو کہتے ہیں علم جس کی صفت ہوتی ہے، بن بتائے، بغیر بتائے اس کو جو ہے نا ہر چیز کا علم ہو، وہ بتانے کے اندر کسی کا محتاج نہ ہو۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جبرائیل امین کے منتظر ہوتے تھے، اور ایک موقع کے اوپر جس وقت یہودیوں نے آپ سے 3 سوال کیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کل بتاؤں گا، اگلے دن پھر آگے کل بتاؤں گا، پھر اگلے دن آگے آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا۔ ایک روایت کے مطابق 18 دن تک، اور ایک روایت کے مطابق 40 دن تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے گئے۔ 40 دنوں کے بعد یا 18 دنوں کے بعد جس وقت جبرائیل امین آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل جلدی کیوں نہیں آتے، میں کب کا تیرا جو ہے انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی مرضی سے اگر آتا ہوتا نا تو آپ کے قدموں کے اندر ہی بیٹھ جاتا، ادھر سے جاتا ہی نہ، میں اپنی مرضی سے تو نہیں آتا، اللہ مجھے حکم دیتے ہیں تو میں پھر آتا ہوں۔ اور جو کسی کو جواب دینے کے اندر جبریل کا منتظر ہو اور جبریل سے پوچھ کر اور اللہ کے بتانے سے جو ہے کسی کو بتاتا ہو، وہ غیب کا عالم نہیں ہوتا۔ غیب کو جاننے والے ذات وہ ہے جو بن بتائے، بغیر سمجھائے، جس کا وصف اور جس کی صفت جو ہے نا علم ہو، وہ اپنی صفت کے ساتھ متصف ہو، اس کو غیب جان جو ہے نا وہ کہتے ہیں۔ اور یہ صفت اور خاصہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، ذات کی ہے عالم الغیب والشہادہ وللہ غیب السماوات والارض، غیبوں کو جاننے والا، غیبوں کا خزانوں کا مالک اور غیبوں کی کنجیوں کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی قبر والا، نہ کوئی قبر سے باہر والا، نہ کوئی عالم، نہ کوئی جاہل، نہ کوئی عربی، نہ کوئی اجمی، نہ کوئی کالا، نہ کوئی گورا، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی خصوصیت ہے۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو اس واقعہ کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر سے چوک نہ ہوتی۔ آپ جو نا جو بندہ آپ کو یقین دہانی کرا رہا تھا اس کو آپ صراحتاً کہہ دیتے تم جھوٹ بول رہے ہو، آپ تو اس کے حق میں فیصلہ کرنے لگے تھے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی، اللہ آپ کی جو مدد نہ فرماتے تو آپ سے یہ غلطی سرزد ہو جاتی۔ یہ تو اللہ نے آپ کو جو ہے نا وہ بچایا۔ تو فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ کے اوپر آپ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا سب سے بڑا فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تھا کہ آپ کو نبوت کا تاج آپ کے سر کے اوپر رکھا، پھر خاتم الانبیاء جو ہے نا آپ کو جو ہے نا وہ بنایا، سارے نبیوں کا ختم کرنے والے اور آخری پیغمبر جو ہے نا آپ کو بنایا۔ یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل تھا۔ کسی انسان کے اوپر سب سے بڑی رحمت اور فضل یہی ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ جو ہے نا اس کے پاس آتا ہے، اللہ کی کتابیں اس کے پاس آتی ہیں، اللہ کے احکام جو ہے نا اس کے پاس آتے ہیں اور وہ لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ تو عقیدہ توحید جو ہے نا یہ بنیادی چیز ہے۔ جس انسان نے اپنے عقیدہ توحید کو درست کر دیا اور یہ بات تسلیم کر دی کہ اللہ کے صفتوں کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کی دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔